حضرت ہود علیہ السلام کے بعد ایک وقت ایسا آیا جب کوئی خدا کی عبادت کرنے والا دنیا میں باقی نہ رہا۔ یہ وہ دور تھا جس میں نمرود نے پوری دنیا پر اپنی حکومت قائم کر دی۔ ایک دن نمرود کے نجومیوں میں سے ایک شخص نمرود کے پاس آیا اور کہنے لگا، ایک لڑکا ایسا پیدا ہوگا جو تیرے دین کو باطل کر دے گا اور ایک نیا دین اس کی جگہ رائج کر دے گا۔ تو نمرود کہنے لگا کہ وہ لڑکا کس شہر میں پیدا ہوگا؟ وہ کہنے لگا وہ لڑکا اسی شہر میں پیدا ہوگا۔ تو نمرود نے حکم دیا کہ جو کوئی لڑکا پیدا ہوا اسے پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جائے۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام کی ماں حاملہ ہوئی، مگر ان کا حمل اللہ نے ظاہر نہ کیا۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو وہ اپنے گھر سے نکلیں اور ایک غار میں جا کر چھپ گئیں۔ یہ وہی غار تھی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور غار کے دروازے کو ایک پتھر کے سہارے بند کر دیا اور اپنے گھر واپس لوٹ آئیں۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انگوٹھے میں دودھ اتارا، وہ اس کو چوستے اور اپنی خوراک لے لیا کرتے تھے۔ کبھی کبھار چھپ چھپا کر ان کی والدہ ان سے ملنے آ جاتی۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 13 سال ہو گئی۔ تو جب ایک دن ان کی والدہ ان سے ملنے آئیں اور واپس جانے لگیں تو ابراہیم نے کہا کہ ماں، میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، مگر ان کی والدہ کہنے لگی کہ نمرود کے سپاہی تمہیں دیکھتے ہی مار ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئیں۔ ان کے جاتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور اس غار سے باہر نکلے۔ اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا اور ستارہ زہرہ چمک رہا تھا۔ کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ جب ستارہ غروب ہوا تو کہنے لگے میرا پروردگار تو غائب نہیں ہو سکتا، میں غروب ہونے والے کو پروردگار نہیں رکھتا۔ چاند طلوع ہوا تو کہنے لگے یہ زہرہ سے بھی بڑا ہے، مگر وہ بھی غائب ہو گیا۔ تو کہنے لگے کہ اگر میرا پروردگار میری حفاظت نہ کرتا تو میں بہک جاتا۔ پھر جب صبح ہوئی اور آفتاب طلوع ہوا اور اس نے آسمان کو روشن کر دیا تو کہنے لگے یہ میرا خدا ہے۔ جب وہ بھی چلا گیا تو خدا نے آسمان کو کھول دیا۔ ابراہیم نے عرش دیکھا تو کہنے لگے کہ اے میری قوم جن کو تم خدا مانتے ہو، میں ان سے بیزار ہوں، بلکہ میرا خدا تو وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو اپنے نور سے خلق کیا ہے، اور میں دین باطل سے بچ کر دین حق کی طرف بلانے والا ہوں۔ یہ سن کر ان کی ماں ان کو اپنے گھر لے آئیں۔ تو آزر نے پوچھا یہ کون ہے جو بچ گیا؟ تو ان کی والدہ نے آزر کو سارا قصہ بیان کر دیا۔ تو آزر کہنے لگا اگر نمرود کو پتہ چلا تو مجھے کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ آزر بت تراش تھا اور نمرود کو بت بنا کر دیا کرتا تھا، اور نمرود کے ہاں اچھے عہدے پر فائز تھا، مگر جب بھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتا تو اللہ اس کا دل محبت ابراہیم سے سرشار کر دیتا۔ پھر ان کو بھی فروخت کرنے کے لیے بت دینے لگا جیسے وہ اپنے دوسرے بیٹوں کو دیا کرتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے گلے میں رسی ڈالتے اور انہیں گھسیٹتے پھرتے اور کہتے کون ایسی چیز کا خریدار بنے گا، اور ان کے بال پکڑ کر پانی میں ڈبوتے اور کہتے پیو اور کچھ بولو۔ یہ سب حالات بھائیوں نے آزر سے آ کر بیان کر دیے۔ آزر نے ابراہیم کو سمجھانے کی کوشش کی مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تو آزر نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے مکان میں بند کر دیا اور باہر نکلنے نہ دیا۔ حضرت حسن علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سینہ کشادہ اور پیشانی بلند تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ابراہیم کو دیکھنا چاہے وہ حسن کو دیکھے۔ سامعین، وقت گزرتا گیا اور عید کا دن آ گیا اور ساری قوم نمرود سمیت عیدگاہ میں چلی گئی۔ آزر نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی لے جانا چاہا مگر انہوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ آزر نے اپنے بت خانے کی حفاظت کا ذمہ ابراہیم علیہ السلام کو دیا اور عیدگاہ میں چلا گیا۔ آپ بت خانے کے اندر گئے اور تمام بت توڑ ڈالے اور کلہاڑی سردار بت کے کندھے پر رکھ دی۔ جب لوگ واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے خدا زمین پر بکھرے پڑے ہیں، تو کہنے لگے کہ جس نے بھی یہ کیا ہے وہ مارا جائے گا۔ تو ان میں سے ایک بولا کہ آزر کے گھر ایک لڑکا ابراہیم ہے، یہ ہو نہ ہو اسی کا کام ہے۔ نمرود نے آزر کو بلایا اور کہنے لگا تو نے میرے ساتھ خیانت کی ہے اور مجھ سے اسے چھپا کر رکھا ہے۔ تو آزر کہنے لگا اس میں میرا کوئی قصور نہیں مگر اس کی ماں کا قصور ہے۔ نمرود نے اس کی والدہ کو بلایا
اور وہ کہنے لگیں کہ میں نے یہ کام تیری رعایا کی بھلائی کے لیے کیا ہے، کیونکہ تو سب کے بیٹوں کو مار ڈالتا ہے، اور اگر یہ وہی لڑکا ہوا کہ جس کے پیدا ہونے کا تجھے خوف تھا تو اسے مار ڈالے اور ساری رعایا کے بیٹوں کو بخش دے، لیکن اگر یہ وہ نہ ہوا تو مجھے میرا بیٹا صحیح اور سلامت مل جائے۔ نمرود کو یہ جواب ٹھیک لگا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا، بتوں کو کس نے توڑا ہے؟ وہ کہنے لگے، بڑے بت سے پوچھ لو، یہ اسی کا کام ہوگا۔ ہاں اگر وہ بولنے لگے تو۔ نمرود نے اپنی قوم سے مشورہ کیا۔ اس کی قوم کہنے لگی، اسے آگ میں جلا ڈالو، اور حکم ہوا کہ بڑی آگ لگائی جائے۔ لکڑیاں جمع کی گئیں۔ جس روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جانا تھا، اس روز نمرود خود بھی آیا اور اس کے بیٹھنے کے لیے ایک اونچی جگہ پر انتظام کیا گیا، مگر تپش اتنی تھی کہ کوئی آگ کے قریب نہ جا سکتا تھا۔ اللہ نے آگ پر وحی کی کہ سرد ہو جا، اور اس میں اس قدر سردی ہوئی کہ ابراہیم کے دانت بجنے لگے، اور پروردگار نے کہا، اے ابراہیم، تجھ پر ہمارا سلام۔ وہاں جبرائیل آئے اور آپ کے ساتھ گفتگو میں مصروف ہو گئے، اور ان کے چاروں طرف گل و لالہ پیدا ہو گئے۔ جب نمرود نے یہ منظر دیکھا تو بے ضابطہ کہنے لگا کہ اگر کوئی خدا اختیار کرنا چاہے تو ابراہیم جیسا خدا اختیار کرے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر یہ پوچھنے لگا کہ تیرا خدا کون ہے؟ تو ابراہیم نے کہا، وہی جو زندہ کرتا ہے اور وہی جو موت دیتا ہے۔ اس پر نمرود ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ زندگی اور موت پر تو میں بھی حاکم ہوں۔ اس نے زندان سے 2 قیدیوں کو بلایا۔ ایک قیدی جسے کل سزائے موت ہونے والی تھی، اسے آزاد کر دیا، اور جسے کل آزادی ملنے والی تھی، اسے قتل کر دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگا، ایک کو میں نے زندگی بخشی، ایک کو میں نے موت بخشی۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلال آیا اور کہنے لگے، میرا پروردگار مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج طلوع کر کے دکھا۔ اور اس طرح نمرود ذلیل و رسوا ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ ایک دن نمرود نے ایک بہت اونچا مینار بنوایا اور کہنے لگا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے خدا کو قتل کر ڈالوں گا، نعوذ باللہ، اور اس مینار پر چڑھا اور ہوا میں تیر چلایا۔ اللہ نے اس کے تیر پر ایک مچھلی لگا کر واپس بھیجا، اور اس نے شور مچایا کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کے خدا کو قتل کر ڈالا ہے، نعوذ باللہ۔ اسی اثناء میں ایک مچھر اس کے ناک کے ذریعے اس کے سر تک پہنچا، اور اس مچھر نے نمرود کو پاگل کر دیا، اور اسی وجہ سے نمرود کچھ ہی عرصے بعد مر گیا۔ نمرود کے مر جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بستی کو چھوڑا اور پوری دنیا میں دین حق کی تبلیغ کے لیے نکل گئے۔ نمرود کے مر جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دین خدا کی تبلیغ کے لیے دنیا میں نکلے تو آپ نے شام میں قیام فرمایا۔ وہاں آپ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ رہنے لگے۔